الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ ہر شخص سعادت مندی کا تلاش ہو، اس کا متلاشی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر جو نقش کیا تھا وہ یہی تھا، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت مندی کی زندگی عطا کر دے اور شہادت کی موت عطا کر دے۔ گویا ہر شخص سعادت مندی کا متلاشی ہے کہ میری زندگی خوشگوار گزرے، سعادتوں والی زندگی گزرے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارہ کیا کہ سعادت انسان کی اور مسلمان کی کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا من سعادت المسلم، مسلمان کی سعادت مندی
نیک بختی کس بات میں ہے؟ المسکن الواسع، کہ اس کو کشادہ گھر ملے، کھلا گھر ملے۔ دوسرا ارشاد فرمایا الجار الصالح، پڑوسی نیک ہو۔ تیسرا فرمایا المرکب الحنی، خوشگوار سواری ہو۔ جس کو یہ تین چیزیں مل رہی ہیں وہ سعادت مندی والی زندگی ہے۔ اور جب ہم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ وضو فرمایا کرتے تھے اور وضو کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ آپ وضو کے بعد یہ تین چیزیں مانگتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گھر کو وسعت عطا فرما دے، اور اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ ایک آخرت کی دعا اور دو دنیا کی دعائیں تھیں، لیکن پہلے آخرت کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری آخرت سنور جائے۔ اس کے بعد پھر دو دنیا کی دعائیں تھیں، اور وہ فرمایا کہ دعا یہ فرمائی آپ نے ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما، وسعت کا فرمایا۔ اور تیسری دعا فرمائی وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ذرا غور کرنا، برکت کا کہا ہے، کثرت کا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا رزق اس میں کثرت اور اضافہ فرما، نہیں، برکت فرما۔ اور آج ہم کثرت کو دیکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، الذی جمع مالہ وعددہ، مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ کبھی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی بھوک سے مر جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا مالدار، بڑی دولت تھی، اور جہاں دولت نیچے رکھی ہوئی تھی اس کے لیے جو دروازہ تھا، اس دروازے سے جب داخل ہوتے وہ بند ہو جاتا اور پھر وہ کھلتا نہیں تھا جب تک وہ بٹنوں سے کھولا نہ جائے۔ اب یہ شخص گیا اندر، دروازہ بند ہو گیا، یہ بھول گیا، نہیں کھول سکا، انہی اپنی دولت کے ڈھیر کے اندر وہیں بھوکا مر گیا، بھوک سے مر گیا۔ دولت کے کثرت ہوتے ہوئے بھی مر جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ نے دولت دی ہوتی ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتا۔ میں نام نہیں لیتا، اسلام آباد میں ایک جگہ تھا اور ایک شخص انتہائی مالدار، ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا مالک تھا، اس کا مالک، اور کسی زمانے میں اس نے پاکستان کے لیے قرض بھی دیا تھا، پرویز مشرف کے زمانے میں۔ لیکن یقین کیجئے میرے سامنے بیٹھ کر رویا کرتا تھا، کہتا مولانا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن کھاتا کیا ہوں؟ ابلی ہوئی سبزی، ابلی ہوئی سبزی کھاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ جب رزق میں برکت نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علاقہ چھچھ میں،
جامعہ اشاعت الاسلام کے محتمم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا، فرمانے لگے کہ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، پرانی بات ہے، اس کا بھائی جرمنی میں تھا، تو جب اس کے پاس کوئی چیز دیکھتے کہتا جرمنی سے آئی، جرمنی سے آئی، تو ہم نے اس کا نام ہی جرمن رکھ دیا، جرمن طالب علم۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے جو جرمنی میں تھا؟ اس نے کہا نہ پوچھے استاد جی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آ گیا واپس، اور اس زمانے میں مجھے اب پتہ نہیں وہ کون سی گاڑی تھی کہ پاکستان میں بہت کم وہ گاڑیاں ہوا کرتی تھی جو اس کے پاس تھی، لیکن اس کا یہ کہنا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ اس طالب علم نے کہا کہ میرا بھائی 24 گھنٹے میں صرف ایک کپ چائے کا پی سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے پریشانی۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے لیکن پھر یہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا دعا فرمائی؟ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اور علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے تجربے کی بنیاد پر، اس لیے یہ نہ کہنا مول صاحب تم نے یہ کہا تو کہاں سے یہ نکالی، کس حدیث سے آئی ہے؟ تجربے کی بنیاد پر یہ فرماتے ہیں، اور یہ خصوصاً حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص وضو کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ اس کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ اس کے قرض بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ اس کو بار بار مکہ اور مدینہ کا سفر بھی نصیب فرمائے گا۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، اور میں میرے خیال میں 3 مہینے مسلسل یہ کرتا رہا، تو آج تک میرے رب نے مجھے اتنی وسعتیں دی ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن پابندی سے کرے، تسلسل سے کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعادت مندی کی پہلی چیز فرمائی، وہ فرمایا وہ کیا ہے؟ المسکن الواسع، کھلا گھر۔ ظاہر ہے گھر کھلا ہوگا رہنا آسان ہوگا، اور اگر گھر ہی تنگ ہوا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ مسکن الواسع یہ اس وقت ایک سعادت مندی کی علامت ہے جب میاں بیوی کے دل بھی ملے ہوئے ہوں، اور جب دل جڑے ہوئے نہیں، پھر یہ 5 کنال کا گھر یہ جنت نہیں جہنم بن جاتا ہے، اور دل جڑے ہوئے ہوں تو پھر جھونپڑی بھی جنت بن جاتی ہے۔ گھر وسیع گھر پر لکھا ہوا ہے گوشہ سکون، لیکن روزانہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ گوشہ سکون نہ ہوا، وہ نہ ہوا گوشہ سکون۔ اور ایک جھونپڑی ہے جہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہے گرمیوں میں، سردیوں میں ہیٹر نہیں ہے، لیکن دل جڑے ہوئے رہ رہے ہیں، اولاد بھی زیادہ، لیکن وہ گوشہ سکون ہے، کیوں؟ دل جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ایک مقولہ ہے، The house is built by hands and the home is built by hearts۔ مکان ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، اینٹ کو اینٹ سے ہاتھوں سے ملاتے ہیں، سیمنٹ ملایا اور پلسٹر کیا، سب کچھ کر دیا، سیلنگ کر دی چھت کی، یہ ہاتھوں سے مکان بڑا کرتے ہیں، گھر ہاتھوں سے نہیں بنا کرتے، گھر تو دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ جب دل جڑ جاتے ہیں، دل ایک ہو جاتے ہیں، پھر وہ گھر بن جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ المسکن الواسع آدمی کی سعادت مندی کی یہ دلیل ہے، اور اس کی سعادت یہ ہے کہ وسیع گھر ہو، کشادہ گھر ہو۔ اور دوسرا فرمایا الجار الصالح، پڑوسی نیک ہو، پڑوسی نیک ہو، اچھا پڑوسی ہو، نیک پڑوسی ہو، یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور اگر پڑوسی ایسا ہے کہ روزانہ اٹھا کر کچرا اسی کے سین میں پھینک دیتا ہے، اسی کے گیٹ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کچرا رکھ دیتا ہے، گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے لا کر لگا دیتا ہے، بچے شور مچاتے ہیں، پڑوس والوں کو سونے نہیں دیتے، یہ اس کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔
انتہائی پریشانی. اچھا پڑوسی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آدمی کی سعادت مندی کی علامت ہے. سعادت مندی کی علامت ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکان بیچنے لگا، دوسرا خریدنے لگا. کہا کیا قیمت؟ اس زمانے میں اس نے کہا 2000 دینار. کہا یہاں کی ویلیو 2000 دینار نہیں 1000 دینار ہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں ویلیو تو 1000 دینار ہے، لیکن میں آپ کو پڑوس عبداللہ ابن مبارک کا دے رہا ہوں. یہ 1000 دینار پڑوس کی قیمت ہے. عبداللہ ابن مبارک جیسا شخص تمہارے پڑوس میں آیا ہے، لہذا اس لیے میں نے اس کی ویلیو بڑھا دی ہے. جب پڑوس اچھا ہوتا ہے پھر وہ علاقہ بھی رحمتوں والا بن جاتا ہے، وہ علاقہ بھی برکتوں والا بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ پڑوس اچھا ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جبرائیل برابر وصیت کرتے رہے، برابر وصیت کرتے رہے پڑوس کی، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حصہ مقرر نہ ہو گیا. اس لیے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو. پڑوسی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. فرما مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ نہ ہو جائے. اتنا وہ بار بار مجھے جو ہے وہ گویا یہ فرماتے رہے. اچھا پڑوس اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور برا پڑوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اے اللہ برے پڑوسی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. برا پڑوسی میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور جو پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتا رہے، کتنے نوافل پڑھ لے، کتنی نفلی عبادتیں کر لے. میرے آقا تشریف فرما ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصدق النہار. فلاں عورت رات کو نفل پڑھتی ہے، رات کھڑی رہتی ہے، پوری رات نوافل پڑھتی ہے، دن کو صدقہ کرتی ہے، نفلی صدقہ، فرائض سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، نفلی صدقہ کرتی ہے اور نفل پڑھتی ہے. اور فرمایا کہ تصوم النہار، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت، دن کو روزہ، اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن تؤذی جیرانہا، اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ شور مچاتی رہتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار. فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، یہ عورت جہنمی عورت ہے. اپنی زبان سے اذیت پہنچانے کی وجہ سے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا قالوا فلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق بالاسوار ولا تؤذی احدا. فلاں عورت ہے زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے اور صدقہ تھوڑا بہت کر لیتی ہے، بہت زیادہ صدقات خیرات نہیں کرتی ہے، اتنی بات ہے. ولا تؤذی احدا، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا من اہل الجنہ، یہ عورت جنتیوں میں سے ہے. زبان سے کبھی کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، عمل سے اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. فرمایا تیرا پڑوسی ایک وہ ہے جس کا ایک حق ہے، ایک وہ ہے جس کے تیرے اوپر 2 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تیرے اوپر 3 حق ہیں. ایک حق ہے وہ کافر ہے اور تیرا پڑوسی ہے، پڑوس ہونے کا حق یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ. 2 حق ہیں، وہ مسلمان بھی ہے، تیرا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار نہیں. لہذا مسلمان ہونے کا ایک حق، پڑوسی ہونے کا دوسرا حق، 2 حق اس کے تیرے اوپر ہے. اور تیسرا وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، تیرا رشتہ دار ہے،
پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اب 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا، لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر۔ 3 حق ہے تیرے اوپر، ان کو ادا کیا کر۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، میرے بھائیوں، میں اور آپ سوچا کریں، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان اور ہاتھ 2 کا ذکر کیا، زبان اور ہاتھ۔ محدثین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے جس کے اقوال اور جس کے افعال سے محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے افعال کی طرف اشارہ ہے اور زبان سے اقوال کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری باتوں سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچے، تمہارے اپنے عمل سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اور زبان کو مقدم کیوں کیا؟ پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر ہاتھوں کا کیا۔ فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کا زخم کچھ عرصے کے بعد نشان مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم کا نشان نہیں مٹتا ہے۔ ہاتھ سے کسی کو زخمی کیا، کچھ سال گزرے، وہ زخم منتمل ہو گیا، نشان مٹ گیا، لیکن کسی کو گالی دی ہے، 50 سال کے بعد بھی ملاقات ہوگی، یہ وہی ہے جس نے گالی دی تھی۔ ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہے کتابیں، ان میں ایک عربی کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ دانتوں سے کسی کو کاٹا ہو وہ زخم مندمل ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے مندمل، لیکن زبان سے جس کو جو ہے وہ اس نے ضرب ماری ہو، فرمایا وہ زبان کا زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور سیدنا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہ شخص نئی جنت میں داخل ہوگا جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی محفوظ نہ رہیں، اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے، بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو، پاک رکھا کرو، صفائی کا خیال کرو۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اپنے صحنوں کو صاف رکھو، جب گھر کے صحن صاف ہوں گے بدبو قریب پڑوسیوں کو نہیں پہنچے گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ صفائی تو اچھی چیز ہے، اور ہم تو یہ کرتے ہیں کہ رات کو شاپروں میں ڈال کر کے سارا گھر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں، بلیاں اور کتے آتے ہیں اور اس کو ایسا بکھیر دیتے ہیں کہ صبح گلیوں میں وہ سب کچھ پڑا ہوتا ہے کچرا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کو اپنے گھر کے صحن میں رکھ لو، صبح چھوڑو، تاکہ جب اٹھانے والے آئیں اس وقت اٹھا کر لے جائیں۔ آپ کسی دوسرے کے گھر کے سامنے یہ چھوڑو گے کچرا، یہ کوڑا کرکٹ چھوڑو گے، اس کو تکلیف ہوگی، اور یہ غلط ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص اپنے آپ کو بڑا سعادت مند سمجھے کہ جس کا پڑوسی نیک اور صالح ہے، نیک پڑوسی۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ وہ شخص سعادت مند ہے، وہ مسلمان جس کو خوشگوار سواری مل جائے، خوشگوار سواری مل جائے، وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ سواری اس کی خوشگوار ہو۔ کیا معنی؟ لکھا علماء نے کہ خوشگوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان آسانی کے ساتھ آرام سے سفر کر لے، آرام سے سفر کرے، کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامت ہیں، لیکن ان پر غرور اور تکبر نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا، فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے، 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ ایک فرمایا گھر، ایک عورت اور ایک سواری، 3 میں نحوست ہے۔ لیکن محدثین نے لکھا کہ نحوست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ منحوس ہے لہٰذا اس گھر سے کئی لوگ کہتے ہیں جی اس گھر میں آیا یہ ہو گیا لہٰذا نحوست ہے نکلے، نہیں، گھروں میں اس طرح کی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا گیا
کہ گھر کی نحوست یہ قرار دیا کہ گھر تنگ ہے، رہنے والے زیادہ ہیں، گھر چھوٹا ہے. یہ مراد ہے اسے گھر کی نحوست سے کہ اتنا تنگ گھر جس میں رہنا مشکل ہو جائے. اور سواری میں نحوست یہ بتایا کہ وہ سواری خوشگوار نہیں ہے، بدکتی ہے، اس پر بیٹھتا ہے وہ نہیں چلتی، تنگ کرتی ہے اس کو. اور وہ سواری فرمایا یہ انسان کے لیے نحوست کا معنی دیتی ہے، لیکن وہ اصلی نحوست مراد نہیں ہے، منحوس. اور عورت فرمایا اس کی نحوست سے یہ مراد ہے کہ بہت زبان دراز ہے، گھر میں آتا ہے چخ چخ لگا ہوا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، برا بھلا کہتی ہے، یہاں تک کہ بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. جب میاں بیوی اپنی اولاد کے سامنے لڑیں گے تو بچے بھی لڑیں گے، پھر وہ تو اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے. اس لیے میں کئی دفعہ یہ بعض جگہوں پر عرض کر رہا ہوں کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی نوبت آئے تو اپنی اولاد کے سامنے نہ لڑا کرو، الگ کمرے میں جا کر دل کی بڑاس نکال دیا کرو، اولاد کے سامنے خوش رہو، ہنس مکھ رہو، تاکہ آپ کی اولاد یہ سمجھے کہ ہاں ہمارے ماں باپ کتنے اچھے ہیں. آج اگر ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے لڑیں گے، کل ان اولاد کی شادیاں ہوں گی، ان کی اولاد ہوگی، یہ ان کے سامنے ایسے لڑتے رہیں گے، وہ کہیں گے ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دیکھا ہے لڑتے ہوئے. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو پتہ چلا کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ یہ چیزیں عطا کر دے. وسیع گھر ہو، جب گھر ہوتا ہے اپنا تو آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ دوسرے کے میں ہے تو اس کو ملتا ہے جی لیٹر، جی نوٹس مل گیا، آپ خالی کریں، جی کچھ بھی ہو جائے آپ خالی کریں. اپنا گھر ہوگا کبھی نہیں. یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت کا گھر، آخرت کا گھر کب ملے گا جہاں اور پریشانی کوئی نہیں ہوگی. فرمایا جو آدمی جو ہے یہ فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں، پانچوں نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں، ان کو جو ادا کرے گا اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا کرے گا. تو اگر اپنا پلاٹ چاہتے ہو جنت میں تو ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑا کرو. نہ فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑو، نہ ظہر کی 6 سنتوں کو چھوڑو، نہ مغرب کی جو ہے وہ 2 سنتوں کو چھوڑو، نہ عشاء کی 2 سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، انہیں نہ چھوڑا کرو، انہیں ادا کیا کرو. اور جمعے کے پہلے کی 4 سنتیں اور جمعے کے بعد 4 اور 2 سنتیں، 6 سنتیں، ان کو نہ چھوڑا کرو. جنت میں تمہیں محل مل جائے گا. اگر آج کوئی یہاں کہے کہ جامع مسجد فاروق اعظم میں جمعے کے بعد پلاٹ پر قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا اس کو پلاٹ ملے گا، یقین کرو سلام پھیرنے کے بعد کوئی بھی نہیں بھاگے گا واپس، سارے بیٹھے رہیں گے. نہیں، ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ہمیں پلاٹ ملے گا، اس لیے نہیں جاتے ہیں یہاں سے، انتظار کرتے رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے بیٹھے رہیں گے. میرے نبی نے تو پلاٹ کا ذکر کر دیا کہ اس وقت پلاٹ جنت میں ملے گا جہاں سب تڑپ رہے ہوں گے. لیکن پھر بھی کیا افسوس کی بات ہے کہ بس جو ہی فرض پڑے سلام پھیرا اور سیدھے بھاگے. اللہ کے بندے یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، انہیں بھی پڑھ لیا کرو، ان کو چھوڑ کر نہ بھاگا کرو. تمہیں تو اس قرآن اندازی پر تو یقین ہے لیکن میرے نبی کے ارشاد پر یقین نہیں ہے، اور اس طرح جان بوجھ کر اس کو پسے پوچھ ڈال دینا انتہائی خطرناک ہے. آپ کہیں گے جی سنتیں تو گھروں میں پڑھنی چاہیے. بالکل گھروں میں پڑھنی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں جو ہے وہ سنتیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں جمعے کے بعد جتنے یہاں سے سینکڑوں لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی گھر میں جا کر شاید پڑھتے ہوں، درجنوں پڑھتے ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے یہاں سے جا کر باہر کھڑے ہو کر اپنی باتیں ہی کرنی ہے. باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلے گا سنتیں رہ گئی چلی گئی. دکان پر چلا گیا، گاہک آ گیا، پتہ ہی نہیں سنتیں رہ گئی چلی گئی. کہیں دفتر میں جانا ہے، دوڑتا ہوا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا سنتیں رہ جائیں گی. اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سنتوں کو کم نہ سمجھو، سنت مؤکدہ کو کم نہ سمجھو. اگر فرضوں میں کمی ہوگی واجبات سے پوری کی جائے گی، اور واجبات میں اگر کمی آئے گی سنتوں سے پوری کی جائے گی، اور سنتوں میں اگر کمی ہوگی نوافل سے پوری کر دی جائے گی. آج یہاں ہمیں یہ نوافل پڑھ لیا کریں،
پڑھیں گے تو کل انشاءاللہ وہاں یہ کمیاں پوری ہوں گی، ورنہ اس وقت کہا جائے گا اس کی سنتوں میں، اس کی فرضوں میں کمی ہے، دیکھو ذرا سنت پڑھیں یا نہیں، جی نہیں سنتیں تو نہیں پڑھتا تھا، کہاں سے کمی پوری ہوگی؟ اس پچھتانے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لایا کرو، جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔